ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان بسم ہمارا. اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ایک عظیم پیغام ہمارے لیے اس میں موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے بندو، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کی زندگی میں موجود ہے. اسلام نے ہم مسلمانوں کو جہاں ایک طرف عبادات کا مکمل حکم عطا فرمایا اور قرآن و احادیث کے اندر جہاں عبادات کو مکمل بیان فرمایا گیا ہے، وہیں معاملات کو بھی اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اسلامی تعلیمات میں جہاں ایک طرف عبادات کی اہمیت ہے، وہیں پر معاملات کو بھی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ قرآنی تعلیمات کا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے عبادات کی طرح معاملات کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. معاملات کیا ہیں؟ ایک ہے حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے. حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، اس میں نماز روزہ وغیرہ چیزیں آتی ہیں. اسلام نے جہاں ایک طرف حقوق اللہ کو بیان فرمایا، اللہ کا حق کیا ہے، وہیں دوسری طرف حقوق العباد، حقوق العباد جس کا تعلق جو ہے معاملات سے ہے، یعنی ہمارے آپس کے لین دین، جو لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں انہیں معاملات کہا جاتا ہے. تو اسلام نے جہاں ایک طرف حقوق اللہ کو بیان فرمایا، وہیں دوسری طرف حقوق العباد پر بھی اسلام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. اور جو حقوق کا شعبہ ہے اسلام کے اندر، یہ بہت وسیع ہے. جب بات بندوں کے حقوق کی آتی ہے کہ بندوں کو بندوں سے کس طرح سے معاملات رکھنے چاہیے، جب یہ بات آتی ہے تو اس میں کئی سارے معاملات ہیں. والدین کے معاملات الگ ہیں، اسی طریقے سے اساتذہ کے معاملات، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملات، بچوں کے معاملات یعنی حقوق، پڑوسی کے حقوق، علماء کے حقوق وغیرہ وغیرہ. گویا اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو اور ہر ایک کے معاملات کو الگ الگ اور بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب کے اندر یہ خوبصورتی نہیں ملنے والی ہے. یہ خوبصورتی
کہ ماں کا حق کیا ہے الگ بیان کرنا، باپ کا حق کیا ہے الگ بیان کرنا، علماء کا حق کیا ہے الگ بیان کرنا، بچوں کا حق کیا ہے الگ بیان کرنا، پڑوسی کا حق کیا ہے اس کو الگ بیان کرنا، کافر کے حقوق کیا ہیں اور کافر کے اندر مستامن ہے تو اس کا حق کیا ہے، ذمی ہے تو اس کا حق کیا ہے، حربی ہے تو اس کا حق کیا ہے، یہ سارے معاملات، یہ سارے حقوق اسلام جتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ خوبصورتی نہیں ملنے والی ہے۔ اور یہ معاملات کا جو مسئلہ ہے، ہمارے اور آپ کے لین دین کے جو معاملہ ہے، اس کو معاملات کہتے ہیں، یہ شریعت مطہرہ کے اندر بہت اہم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان عبادات کے معاملے میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع تو کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، ورنہ بہت سارے تو عبادات کے معاملے میں بھی اپنی منمانی کرتے ہیں، حدیث میں کیا ہے، ہمیں نمازیں کیسے پڑھنی چاہیے، روزہ کیسا رکھنا چاہیے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ مسلمانوں میں آج بھی ایسے ہیں جو اپنے عبادات کے معاملے میں قرآن حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے معاملات کے مسئلے کے اندر، یعنی ہمارے حقوق کے معاملات کے اندر، ہم نے قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کیا، جبکہ قرآن میں سارے حقوق بیان کیے گئے، فرمان مصطفیٰ میں سارے حقوق، ہم نے اپنے حقوق کو، اپنے معاملات کو کورٹ کچہری اور وکیلوں کے حوالے کر دیا ہے۔ بتائیے، جنہیں دین کا کوئی علم نہیں ہے، کورٹ کچہری کے اندر کیا تمہارے قرآن کا علم رکھنے والا بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمہارے نبی کے فرمان کو جاننے والا بیٹھا ہوا ہے کورٹ کچہری کے اندر؟ اپنے معاملات کو مرنے کے بعد کس کو کتنا ملے گا، کوئی عالم سے فیصلہ نہیں کراتا ہے، کچہری سے فیصلہ کرواتا ہے۔ طلاق کا معاملہ ہو جائے عالم سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، کورٹ کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ بتائیے، یہ سارے معاملات تو ہمارے قرآن میں، حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ جب سے ہم نے اپنے معاملات کو، اپنے حقوق کو قرآن و احادیث کے ہٹ کر کے ہم نے کورٹ کچہری اور وکیلوں کے حوالے کیا، تب سے ہمارے اندر جو ہے معاملات خراب ہو گئے اور ہمارے اندر تباہی بربادی پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ جو معاملات ہیں نا، یہ معاملات کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر معاملات کے اندر کمی رہ جائے، حقوق کے اندر کمی رہ جائے، تو عبادات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، عبادات کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بندہ آتا ہے سفر کر کے، گرد و غبار ہے، تھکا ہارا ہے، بالکل پریشان حال ہے، دعائیں کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اتنا پریشان حال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ اتنا پریشان حال پھر بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام ہے۔ معاملات، بتائیے، دعا عبادت ہی تو ہے، اس دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ تو دعا پر اثر کس کا پڑا؟ کیا آپ دعا نہیں مانگ رہے تھے جو دعا قبول نہیں ہو رہی تھی؟ پریشان حال بندہ ہے، اور پریشانی میں جو دعائیں مانگی جائیں اسے تو اور زیادہ قبول ہونا چاہیے، لیکن معاملات کے اندر کمی کی وجہ سے اس کی عبادت پر اثر پڑا ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کو تو دیکھ رہے ہیں، آج آپ دیکھ لیں، ایک میں سروے کراتا ہوں آپ کو، آج آپ اپنے معاشرے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو چھوڑ دو، جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں، نہ نماز سے تعلق، نہ اسلامی احکام سے تعلق، ان کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ معاشرے کے اٹھائیے آپ، جو لوگ نمازی ہیں، حاجی ہیں، غازی ہیں، جب ان سے باتیں کریں، 10 عمرے، کئی حج کیا ہے، بغداد شریف جا کر کے آ گئے ہیں، کئی حج کیا ہے، تہجد پڑھتے ہیں، ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رہتی ہے، خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خوب زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو معاشرے کے اٹھائیے۔ جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نماز روزے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، جب ان کے معاملات کو دیکھا جائے، یعنی عبادات تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن جب معاملات کو ان کے اٹھا کر کے دیکھا جائے کہ ان کے آپس میں گھریلو معاملات کیا ہیں، بہن بھائیوں کے معاملات کیا ہیں، بھائی بھائی کا معاملہ کیا ہے، جب ہم یہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ جو حاجی صاحب ہیں، وہ جو نمازی صاحب ہیں، ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں، ظاہری طور پر تو عبادات ان کے بڑے اچھے ہیں، لیکن ان کے معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے اور دل سے آواز آتی ہے کہ حقوق اللہ کے معاملے میں تو یہ ظاہری طور پر بڑے اچھے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں، بندوں کے حق کے معاملے میں یہ بالکل دنیا دار ہیں اور قرآن و سنت چھوڑ کر کے اپنی منمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل زرق برق لباس رکھتے ہیں، ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں، نمازوں سے تعلق ہے، لیکن جب ان کے معاملات کو دیکھا جائے تو ان کے معاملات کے اندر اتنی ساری خرابی نظر آتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، عبادات کا اچھا ہونا صرف کافی نہیں ہوگا، معاملات کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا حق ادا کرتے ہو تو اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے گا، وہ بڑا کریم ہے، لیکن جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ معاملات کے اندر ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج جب کیونکہ یہ بلا جو ہے، معاملات کا مسئلہ جو ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بلا اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، جب بھی آپ کسی سے بات کریں، آپ لوگوں کا تو زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے درمیان، اچھا جس سے آپ بات کریں وہ خود معاملات کے اندر کمی کر رہا ہے، کسی نہ کسی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ خود بھی کہے گا یار مسلمان کے ساتھ لین دین کرو تو مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت آج حالات ایسے ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں لیکن مسلمان پھر بھی اسلام پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ خود داڑھی کٹا کے بیٹھا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ لوگ اسلام پہ عمل نہیں کرتے ہیں، آپ کی داڑھی کہاں چلی گئی؟ نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت آج سارے مسلمان عمل نہیں کرتے۔ آپ سب کو چھوڑ دیجئے، ہر مسلمان اپنی فکر کرنے لگ جائے، سارے مسلمان سدھر جائیں گے۔ ہر مسلمان اپنی فکر کرنے لگ جائے تو آج ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک لوک شکوہ، اچھا میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دھوکہ دہی کا معاملہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، نان مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں فراڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ڈنڈیاں نہیں مارنی چاہیے۔ لیکن جب آج ہم کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں یا کسی اور انسان کے ساتھ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ میں جب بھی معاملہ کرو تو وہ لیتا ہے اور لینے کے بعد میں دینے کو بھول جاتا ہے۔ کتنے آج معاملات ہیں کہ نہیں ہمارے درمیان، کتنے ہمارے معاشرے کے اندر قرضہ لے لیا ہے لیکن قرضہ دینے کو بھول گیا ہے۔ تو مسلمان کے حوالے سے یہ شکایت آتی ہے اور یہ الزام، یہ جو ہے بدنامی کا جو داغ مسلمانوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ مسلمان معاملات کے اندر کمی کر رہا ہے تبھی تو یہ بدنامی کا داغ اس کے جو ہے دھبے پر، جو اس کے جو ہے دامن پہ لگایا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان معاملات کے اندر کمی نہ کرتے تو آج یہ بدنامی کا داغ ان کے دامن پہ نہیں لگایا جاتا۔ تو آج یہ لوگوں کو شکایت ہے، اور یقیناً مسلمانوں کے معاملات ایسے ہیں بھی، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اچھا دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا ہے وہ، بلکہ حال تو یہ ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان سوچتا ہے کہ جو کچھ ہے میرا ہی ہے، دوسرے کا ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہ مسجدوں کے باہر کا حال تو چھوڑ دیجئے، یہ حال ہم نے مسجدوں کے اندر دیکھا ہے، مسجدوں کے اندر دیکھا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں، مسجد کے اندر لوگوں کے معاملات کتنے خراب ہو گئے ہیں۔ ایک صرف چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نماز کے بعد ہم مصافحہ کرتے ہیں، مصافے میں لائن لگتی ہے، ہر کوئی لائن لگا کے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے، دو لوگوں کے درمیان میں گھستا ہے، ان کو چیر کر کے آتا ہے اور مصافحہ کر کے چلا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے اس کو چیرا ہے، یہ تم نے اس کو تکلیف نہیں دی ہے؟ یہ معاملات نہیں ہے، یہ معاملات کے اندر داخل ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، اور میں کتنے لوگوں سے مصافحہ بھی نہیں کرتا اسی لیے کہ تم وہاں پیچھے سے کیوں ہاتھ ڈال رہے ہو؟ کچھ لوگ تو دوسرے کے کندھے کے اوپر سے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ مصافحہ کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ یہاں جگہ نہیں ملی، آپ باہر جا کے کھڑے ہو جائیے۔ نہیں کھڑے ہو رہے آپ مت مصافحہ کیجیے، آپ چلے جائیے۔ لیکن کسی کے ساتھ معاملات جب رکھیں، ظاہر سی بات ہے جو بندہ کھڑا ہوا ہے، ابھی میں ہی کھڑا رہوں اور کوئی مجھے آ کر کے چیر کر کے جائے تو اچھا لگے گا؟ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے، اور یہ ہمارے بزرگ حضرات بھی کرتے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں، خدا کے واسطے آپ جو ہے بعد میں مصافحہ کر لیں یا باہر جا کے مصافحہ کر لیں، جب لوگ دو کھڑے ہوں مصافحے کے درمیان میں تو ان کو چیر کر کے آنا اور مصافحہ کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ بتائیے ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ ہم درمیان مصافحہ بھی اس چیز کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، دھڑلے سے آتے ہیں، دو لوگوں کو چیرتے ہیں، گھستے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاملات کی خرابی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھ لو، مسلمان کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، آپسی حقوق، ان کا اثر عبادتوں پر بھی پڑتا ہے، اور صرف عبادتوں پر نہیں، اولاد پر بھی پڑتا ہے، خاندان والوں پر بھی پڑتا ہے، رشتہ داروں پر بھی پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک بیٹے سے اچھا رشتہ نہیں رکھو گے جو رشتہ رکھنا چاہیے معاملات، تو بیٹا باپ سے دور تو بھاگے گا ہی۔
اگر آپ اپنے خاندانوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں رکھیں گے تو خاندان دور تو ہوگا. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ نہیں رکھیں گے تو رشتہ دار کو آپ کی نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رشتہ داروں کو آپ کی تہجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ کا فائدہ ہے, رشتہ دار کا فائدہ نہیں ہے. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں آپ کا فائدہ, رشتہ دار کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر بہن غریب ہے, اب بہن کو نہ دو تو اس کا نقصان ہو رہا ہے. بھائی تمہارا مر رہا ہے, اس کو ضرورت ہے تمہاری, اور تم صدقے پہ صدقہ, خیرات پہ خیرات کیے جا رہے ہو, اب اس کو نہ دو تو اس کا نقصان ہو رہا ہے. تم نمازیں نہ پڑھو تو اس سے عذاب نہیں ہوگا, تم نماز پڑھو تو اسے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے. لیکن جب تم اپنے معاملات کو اچھا نہیں رکھو گے, بتاؤ جس بھائی کو تمہیں آج ضرورت ہے, اگر تم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ بھائی تمہارے قریب آئے گا کہ تم سے دور جائے گا. تو معاملات کے اندر جب کمی ہوتی ہے تو اس کا اثر عبادتوں پر تو پڑتا ہی پڑتا ہے, لیکن رشتہ داروں پر بھی پڑتا ہے, خاندانوں پر بھی پڑتا ہے. معاملات کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کا جب جائزہ لیں, آج اگر رشتہ داروں کی بات میں کر رہا تھا, پہلے جب کوئی رشتہ دار پریشان ہوتا تھا تو لوگ آگے بڑھ کر کے اس کا ساتھ دیتے تھے. آج جب کوئی رشتہ دار پریشان ہوتا ہے تو لوگ محفل جمع کر کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانے کا حال کیا ہے. اس کی فکر نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کی بربادی کا مزہ لینے کے لیے ہوتا ہے. یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آج ہمارے معاشرے کے اندر؟ لوگ اپنے گھروں کے اندر میٹنگ کرتے ہیں, میاں بیوی بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں, باپ بیٹا بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں کہ بتا اس کا حال کیا ہے. اور جب کہتے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہو رہا ہے, تب کہتے ہیں ہونا بھی چاہیے اسے اس کے ساتھ میں. یہ آج ہمارے معاملات, یہ ہمارے حالات ہیں. یاد رکھ لیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے, کنگال کون ہے, مفلس جس کے پاس کچھ نہ ہو کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت میں مفلس میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس میں درہم و دینار نہ ہو, وہ مفلس ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نمازوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا. یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں. خوب روزے ہوں گے, خوب صدقہ خیرات ہوں گے, وہ مفلس ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, وہ مفلس کیسے ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ ہوں گے, لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا. قیامت کے دن اس کے حقدار جو ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا اس نے میرا حق مارا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی لائی ہوئی ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے دے دے گا, لیکن ابھی بھی حقدار اپنا حق لینے کے لیے آتے رہیں گے. جب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہ جائے گی اور حقدار ابھی بھی باقی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو حق لینے والے تھے ان کا گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر لاد دے گا اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مفلس ہے, لایا تو سب کچھ تھا لیکن معاملات کے اندر کمی کی وجہ سے اس کے پاس نیکیاں تو دور کی بات ہے, دوسروں کے گناہ اس کے سر لادے گئے اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا گیا. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک بات لکھی, اس کا مفہوم ہے اب اندازہ لگاؤ کہ ہماری کتنی نیکیاں دی جائیں گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے لیے ہیں, پیسہ بہت معمولی رقم ہے, پیسے کی کیا اہمیت ہے بھئی, 1 روپیے کو آج کوئی نہیں سمجھتا ہے تو پھر پیسہ کیا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے لیے ہیں اور نہیں دیا تو کل قیامت کے دن 3 پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا اس کو. 700 با جماعت نمازوں کا. مجھے بتائیے با جماعت نمازیں اور کون سی نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوں گی انہی نمازوں کا تو دینا پڑے گا نا. جو قبول ہی نہیں ہوئی اس کا تو وہاں کچھ ہے ہی نہیں. جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں ایسی 700 با جماعت نمازوں کا 3 پیسوں کے بدلے میں. بتائیے یہاں تو ہم نے ہزاروں مار کر کے رکھا ہوا ہے, لاکھوں ہم نے دوسرے کا فراڈ کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے بہرام کے اندر جب گھر ٹوٹتا ہے کسی کا نا, اور جب گھر بنواتے ہیں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے پاس کتنی رپورٹیں آئی ہیں, اگر اس کا 10 بائی 10 کا ہوتا ہے تو وہ اپنا تھوڑا سا بڑھا کر کے بناتا ہے. یہ ہمارے بہرام کی بات ہے, تھوڑا سا بڑھا کر کے. تم نے تو یہ سمجھا کہ یار وہ پڑوسی کچھ نہیں کہہ رہا ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر پڑوسی کچھ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر کے طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا حساب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن دینا ہوگا. آج ہمارے بہرام کے اندر, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت ہے تو خدا کے واسطے انہی باتوں کی وجہ سے توبہ کرو اور جتنا کسی کا حق مارا ہے اس کو دو. جب بھی گھر بناتے ہیں تو جہاں سے توڑے ہوں گے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے بناتے ہیں. یہ ہمارے بہرام کے معاملات ہیں. یہ
تو اگر 3 پیسہ کسی کا لیا ہے تو 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. اور یہ معاملات کی کمی ہے جو آج ہمارے معاملات کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. کتنے نان مسلم بھائی، غیر مسلموں کو، کافروں کو تمہاری عبادتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ تم تو مسجد میں آئے، نماز پڑھے، چلے گئے. ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کنیکٹ جو ہوتا ہے کیا عبادت کو لے کر کے ہوتا ہے؟ روزے کو لے کر کے ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ معاملات کو لے کر کے ہوتا ہے، لین دین ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. ہم عبادت کے اندر ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتے ہیں، روزے کے اندر ان کے ساتھ ہمارا لین دین نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا کاروبار کے اندر لین دین ہے. کتنے غیر مسلم ہیں آج تک کے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کیا عبادتوں کو دیکھ کر کے قبول کیا؟ نہیں، معاملات کو دیکھ کر کے قبول کیا. آج ہمارے معاملات کی وجہ سے کتنے کافر اسلام لانا تو چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو اسلام تو لانا چاہتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم تو کافر ہی اچھے ہیں. یہ ہمارے معاملات کی وجہ سے. ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا، تمہارا پہناوا تو عیسائیوں کی طرح ہے، ٹائی لگا کر کے تم گھومتے ہو، غیروں کا لباس تم اختیار کرتے ہو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو جو غیر مسلموں پر ہمارے اسلام کا اثر جاتا ہے وہ صرف ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں، معاملات کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا ان کا کنیکشن معاملات کے اندر ہوتا ہے، حقوق کے اندر ہوتا ہے، لین دین کے معاملات کے اندر ہوتا ہے. اور میں یہاں پر آپ کو بتاؤں یہ معاملات کا معاملہ اتنا اہم ہے، قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت نماز کے حوالے سے نہیں ہے، روزے حج کے حوالے سے نہیں ہے. قرآن میں سب سے بڑی آیت 3 پارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ پوری آیت پورا 1 صفحے پر ہے. اور حافظی قرآن کے حساب سے 1 صفحہ 15 لائن کا ہوتا ہے، یعنی پوری ایک آیت 15 لائن کے اندر ہے. اور یہ آیت معاملے کے اندر ہے. اس آیت کے اندر جو پورا 1 صفحے پر ہے، جانتے ہو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ جب تم کسی سے قرضہ لو تو قرضے کے لین دین کی لکھی پڑھی کر لو. لکھا پڑھی جو کرتے نا ہمارے یہاں لکھاوٹ کی، جو تم نے قرضہ دیا لکھ لو، قرضہ لیا تو اس کو لکھ لو. یہ سب سے بڑی آیت قرآن کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. قرآن کی سب سے بڑی آیت میں جس چیز کا پیغام ہے، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، ہمارے معاملات کا ہے. آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے کلام کے اندر سب سے بڑی آیت جو ہے وہ ہمیں حقوق العباد کا پیغام دیتی ہے، ہمیں اپنے معاملات کو اچھا رکھنے کا حکم دیتی ہے. لہٰذا قرآن کی سب سے بڑی آیت تو ہمیں معاملات اچھا رکھنے کا حکم دے. اور آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم ہی اس کے اندر سے غافل نظر آ رہے ہیں. ذرا آؤ اپنے نبی کی زندگی کا جائزہ لو. ہمارے آقا علیہ السلام نے معاملات کا کتنا اہتمام فرمایا. حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کا آخری خطبہ عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام اپنی کمرے کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے، آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے. میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے صحابہ کرام کو فرمایا اعلان کر دو سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر آ جائیں. مسجد نبوی بھر گئی. میرے آقا علیہ السلام کا حال ایسا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ سے 2 صحابہ کے سہارے پر تشریف لے کر کے آئے. اب بتاؤ کون سا پیغام تھا جس پیغام کے لیے آج حضور علیہ السلام 2 صحابہ کو سہارا لے کر کے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. جیسے ہی تشریف لائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اب میں رخصت ہونے والا ہوں. اب رخصت ہوتے وقت آخری بات میرے آقا علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی؟ اگر ذرا سے بھی ہمارے اندر غیرت ایمانی ہے تو اتنا سننے کے بعد ہمیں اپنے معاملات کو اچھا کر لینا چاہیے. رخصت ہوتے وقت میرے آقا علیہ السلام والی کونین ہے، پوری دنیا کے جو ہے دنیا سلطنت کے میرے آقا علیہ السلام دولہ ہیں. اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے. وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتے بلکہ انہوں نے تو حق دلوایا ہے، انہوں نے تو رحم کیا ہے. ظلم کا تو اس بارگاہ میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. آخر رخصت ہوتے وقت کون سا پیغام دیا؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اب میں رخصت ہونے والا ہوں. لہٰذا آج مسلمان میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو سنیں. میرے آقا علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا اے میرے صحابہ اگر مجھ پر کسی کا حق ہو تو وہ اپنا حق لے لے، اپنا حق لے لے. بتاؤ کیا معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ رسول پاک علیہ السلام کسی کا حق ماریں گے؟ یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. ان کے سچے غلام جب کسی کا حق نہیں مارتے تو اس بارگاہ کا اس سرکار کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک پیغام دیا آخری وقت، فرمایا اگر مجھ پر کسی کا حق ہو تو لے لے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ 3 درہم باقی ہے.
کہا 3 درہم باقی. میرے آقا نے فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ایک بار ایک فقیر آیا تھا, آپ نے مجھ سے کہا تھا دے دو, میں تمہیں بعد میں دے دوں گا, آپ کے ذہن سے بات نکل گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضل سے فرمایا اس کے 3 درہم ادا کر دو. 3 درہم دے دیے گئے. اس کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کسی کا باقی ہے تو لے لے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا سنو, قیامت کے میدان سے پہلے ہی اپنا بوجھ ہلکا کر لو, اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے کم ہے. دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے کم ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے مال غنیمت, جو جنگ کے بعد مال ملتا ہے کافروں کی طرف سے, اس کو مال غنیمت کہتے ہیں, اس میں صحابہ کے حصے لگے ہوتے تھے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے مال غنیمت سے ایک مرتبہ 3 درہم زیادہ لے لیا تھا, یعنی جتنا میرا حصہ بنتا تھا اس سے زیادہ میں نے. اب بتاؤ حق تو ان کا تھا نا, اور حضور فرماتے میرا حق اگر باقی ہو تو لے لو. لیکن جب دیکھا کہ دریائے کرم جوش پہ ہے تو ایک صحابی کہتے یا رسول اللہ میں نے 3 درہم زیادہ لے لیا تھا. میرا آقا علیہ السلام نے حضرت فضل سے فرمایا اے فضل میرے مال میں سے اس نے جو 3 درہم لیا تھا اس کو مال غنیمت کے اندر واپس کر دیا جائے. بتاؤ وہ والی کونین آج صرف اپنا حق ادا نہیں کر رہے, صحابہ کا بھی حق ادا فرما رہے ہیں. اور فرمایا اس نے جو 3 درہم زیادہ لے لیا تھا اس کو دے دیا جائے. اور پھر اخیر میں ایک صحابی کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری تھی, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. چھڑی ماری تھی اور آپ نے جو ہے صفیں سیدھی کروا رہے تھے اور آپ کی چھڑی میرے پیٹ پہ لگ گئی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا ہے کوئی چھڑی, اس کو دے دیا جائے. وہ چھڑی لائی گئی. جب چھڑی لائی گئی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی. کہا کہ تم مار کر کے بدلہ لو. کہا یا رسول اللہ جب آپ نے جب میرے پیٹ پر چھڑی ماری تھی تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا, اس وقت میرا پیٹ کھلا ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھایا اور کہا آؤ مارو اور اپنا بدلہ لے لو. وہ صحابی دوڑے اور حضور کے مبارک جسم سے لپٹ گئے. سارے صحابہ آشاش کرنے لگے. کہا یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اب آپ رخصت ہونے والے ہیں, پھر آپ کو پتہ نہیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ نصیب ہو, میں نے سوچا آخری وقت مصطفیٰ کے مبارک جسموں سے لپٹ جاؤں, کیونکہ آپ نے فرمایا جو آپ کے جسم سے چھو جاتا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری محبت ہو گئی لیکن بدلہ تو لو جو میری چھڑی لگ گئی تھی. کہا یا رسول اللہ آپ سے بدلہ کون لے گا, میں اپنا حق معاف کرتا ہوں. لیکن اس نبی نے آخری وقت میں, آج ہمارے درمیان سے چیز ختم ہو گئی ہے, جب جنازہ ہو تو اعلان کیا کرو, بیٹے کھڑے ہو جائیں اعلان کریں باپ کی طرف سے کہ اگر میرے باپ کا حق ہو تو خدا کے واسطے آؤ اور لے لو, یہ اعلان کرو. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ پیغام عطا فرمایا. اور معاملات کا اتنا عظیم اچھا بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. جب آپ کا وصال ہو گیا, وصال کے بعد صدیق اکبر نے اعلان کیا اگر رسول اللہ کا حق کسی پر باقی ہے تو صدیق سے آ کر کے لے لے. مولا علی نے بھی یہ اعلان کیا. بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی یہ اعلان ہو رہا ہے. مولا علی نے اعلان کیا اگر کسی کا حق باقی تو آ کر کے لے لے. بات یہی ختم نہیں ہوئی. ہر سال عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ, وہ میدان عرفہ جہاں سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے تھے اگر رسول اللہ کا حق کسی کے اوپر باقی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گزر کر کے تو دنیا سے رخصت ہو کر کے گزر رہے ہیں سال, لیکن مولا علی ہر سال اعلان کرتے اگر کسی پر رسول اللہ کا حق باقی ہے تو آ کر کے علی سے لے لے. مولا علی دنیا سے رخصت ہو گئے. امام حسن ہر سال اعلان کرتے تھے, امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے. آقا امام حسین ہر سال اعلان کرتے تھے اگر میرے نانا کا حق کسی کے اوپر باقی ہے تو وہ آ کر کے مجھ نواسے حسین سے لے لے. وہ کیسا گھرانہ تھا یہ کہ معاملات کا اتنا عظیم درس دیا, اور آج اس نبی کے ماننے والے معاملات کے اندر اتنی کمی کرتے جا رہے ہیں. ہم اس نبی کے وصال کے بعد بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ گھرانہ اعلان کرتا رہا. مجھے بتاؤ معاملات کے اندر ہمیں کیا معاملات کے اندر دنیا کے کسی لیڈر کی یہ مثال ملتی ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی 50-60 سال تک کے اعلان ہوتا رہے؟ یہ دنیا کے کسی لیڈر کی مثال نہیں ہے. اگر کسی لیڈر کی مثال ہے تو صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے. یہ صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے اور کسی کی مثال نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایسے قائد اور ایسے رہنما کے اسوہ پر, ان کے پیغامات پر عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. اس لیے میرے عزیزو اپنے معاملات کے اندر دھیان دو. آج ہم قرضہ لے لیتے ہیں, آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں پرسوں دیتا ہوں, اس طرح کر کے سالوں گزار دیتے ہیں. ہم قرضہ لے کر کے ہم دینا بھول جاتے ہیں. لہٰذا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو صدیق اکبر نے اپنے غلام سے کہا اگر میرا کوئی حق تم پر باقی ہے تو لے لو. غلام نے کہا, معاقب جو تھا اس غلام نے کہا آپ نے کچھ درہم لیے تھے, میں معاف کرتا ہوں اس کو, مجھے نہیں چاہیے. صدیق اکبر نے فرمایا نہیں, میں تمہارا پیسہ لے کر کے اپنے رب سے ہرگز نہیں ملنا چاہتا. میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ اس کو اس کا حق ادا کر دیا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ مسلح پر زخم مارا گیا,
نیزہ مارا گیا. فاروق اعظم کو آنتیں کٹ گئی تھیں. جو دوا پلائی جاتی تھی فاروق اعظم کو رگ کے راستے سے, ایسی حالت کے اندر بتاؤ ہم اور آپ کتنا سوچتے ہیں؟ ہم تو اچھی حالت کے اندر نہیں سوچتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دوا پلائی جاتی رگ کے راستے سے باہر آ جاتی تھی, آنتیں کٹ گئی تھیں. ایسے عالم کے اندر حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں کہا جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لو, کیونکہ جہاں حضور دفن ہے, جہاں ابو بکر دفن ہے, وہ کمرہ عائشہ کا ہے. جاؤ حضرت عائشہ ام المومنین سے اجازت لو کہ عمر روضہ رسول میں دفن ہونا چاہتا ہے. کیا ام المومنین اجازت دیتی ہیں؟ بتاؤ, حکمراں ہیں, امیر المومنین ہے, آدھی دنیا سے زیادہ زمینوں پر حکومت کرنے والی ذات فاروق اعظم کی ذات ہے, لیکن معاملات کا کتنا عظیم پیغام دیا. اور کس حالت کے اندر آنتیں کٹ چکی ہیں, دوا پلائی جا رہی ہے تو رگ کے راستے سے باہر آ رہی ہے, لیکن کہا جاؤ پوچھو ام المومنین سے, میں روضہ رسول میں دفن ہونا چاہتا ہوں. جب حضرت عبداللہ آئے امی جان کے پاس میں, کہا کہ عمر میرے بابا اجازت مانگتے ہیں وہاں رسول اللہ کے بغل میں دفن ہونے کے لیے, کیا اجازت دیتی ہیں؟ امی جان رو پڑی اور کہتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, کیونکہ میرے شوہر دفن ہے, میرے بابا دفن ہے, میں نے سوچا کہ میں یہاں دفن ہو جاؤں گی, لیکن آج عمر کے لیے میں اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں. امی جان نے کہا ٹھیک ہے, میں عمر کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دیتا. حضرت عبداللہ پیغام لے کر کے پہنچے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہیں میرے بیٹے ابھی نہیں, ہو سکتا ہے ام المومنین نے میری رعایت کے اندر کہ عمر آدھی دنیا سے زیادہ حاکم ہے, عمر بہت بڑا امیر المومنین ہے, ہو سکتا ہو اس لیے انہوں نے اجازت دے دی ہو کہ میں اگر اجازت نہ دوں تو عمر مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں, یا کسی اور معاملہ کے تحت جو ہے اجازت دی ہو. جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری حکومت ختم ہو جائے, کچھ نہ رہ جائے, تب پھر دوبارہ امی جان کے پاس میں جانا. حضرت عبداللہ نے عمل کیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو گیا. دوبارہ حضرت عبداللہ آئے اور آنے کے بعد امی جان سے کہتے ہیں امی جان میرے بابا عمر نے کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لینا. امی جان نے کہا کہ اے عبداللہ جس طرح میں نے اس وقت اجازت دی تھی آج بھی اجازت دیتی ہوں, میں اپنی جگہ کو عمر کے لیے قربان کرتی ہوں. کتنا عظیم درس دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ میرا کان مروڑو. غلام نے کہا کہ میں آپ کا کان کیوں مروڑوں؟ غلام بھول گیا ہے, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں بھولے. کہا میں نے ایک مرتبہ مذاق میں تمہارا کان مروڑ دیا تھا, تو اس بنیاد پر تم میرا کان مروڑو, کہیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال نہ ہو جائے عثمان تم نے کان کیوں مروڑا تھا, کیا وجہ تھی, اس نے کیا غلطی کی. لیکن میں نے تمہارا کان کسی غلطی سے نہیں, مذاق میں مروڑ دیا تھا, آؤ اور مجھ سے اس کا بدلہ لے لو. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال ہے. میرے عزیزو اس طرح سے پوری داستان بھری ہوئی ہے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اخیر کے اندر صرف اتنا ہی کہوں گا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, کیوں دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اپنے معاملات کو صحیح کر لو, معاملات کو صحیح کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. بہنوں کا حق ادا کرو, بھائیوں کا حق ادا کرو, پڑوسیوں کا حق ادا کرو. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش. اپنے معاملات کو صحیح کر لو میرے عزیزو. آج تمہارے معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے سارے حالات ہمارے ساتھ پیدا ہو گئے. معاملات اپنے صحیح کر لو, اللہ تعالیٰ حکومتی معاملات کو, معاشرتی معاملات کو خود ہی اللہ حل فرما دے گا. اپنے معاملات کو تم حل کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.